السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ ہم نے ایک لیکچر سیریز شروع کی تھی لاسٹ ایئر جنوری میں، جس کا آغاز 6 جنوری کو ہوا تھا اور مارچ میں تقریباً اس کا اینڈ ہوا. الحمدللہ اس کے چونکہ ساتھ ہی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی اور پھر ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان لیکچر سیریز پر اپنے شارٹ کورسز بھی رکھے اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کا ارینج کیا، اس کا مطالبہ کیا اور پھر آپ میں سے کچھ لوگ مستقل آ کر سنتے رہے اور ان کی فیڈ بیک بھی ساتھ شامل رہی. اتفاق کی بات ہے کہ چونکہ مجھے جانا تھا تو اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ رہ گیا. تو وہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں کہیں نہ کہیں اس کو ڈلیور کر دوں، لیکن جس وقت میں اسے کرنے بیٹھتی تو میں کنیکٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ جس آڈینس کے سامنے ساری سیریز کی تھی اسی کے ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو میں مکمل کروں. تو اس وقت جب میں دبئی آ رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی اس کے اپنے نوٹس رکھ لیے کہ آپ کے ساتھ اسے کروا سکوں. پھر واپس جانے کا ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر ڈیلے ہوتا گیا. شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو مکمل کر کے ہی جاؤں. تو آج انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں. آخری لیکچر ہے، آخری حصہ ہے، اس کو مکمل کر لیں. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور ہمارے بچے لیکچر سیریز کا آخری حصہ ہم آپ کے ساتھ آج کریں گے. اس آخری حصے میں ہم حد سے بڑھے ہوئے نافرمان، سرکش اور شرارتی بچوں کو ڈسپلن کرنے کے طریقے سیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کریں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں اور بہت سی باتوں میں والدین کی ایک نہیں سنتے. آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، آپ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیشنز کریں، آپ ان کے ساتھ وعدے معاہدے کریں، لیکن معاملہ درست ہوتا نظر نہیں آتا. ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ بہت سے والدین تو اس معاملے میں بے بس ہو کر ساری کوششیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن چھوڑی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ کسی بھی چیز سے آپ مایوس نہیں ہو سکتے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی حل نہیں، علاج نہیں. انسان کو اپنے طور پر حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے انسان کو صرف بچوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر اپنے اندر کی غلطیاں، خامیاں اور کمزوریاں نظر آنے لگیں تو پھر ان کی اصلاح بھی ممکن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ تو کچھ بھی کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ہوتا ہے، اور آج کا یہ لیکچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے معاملہ کریں. بعض اوقات بڑوں اور بچوں دونوں کے ساتھ ہم مشورے مشاورت سے، نصیحت اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم کچھ معاہدے کر کے معاملات کو طے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات حالات بالکل حد سے باہر نکل جاتے ہیں، بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے معاہدے سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے اور پھر کچھ ایسے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں کہ جس سے انسان اصلاح کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اور اسی اصلاح میں اور حالات کے درست کرنے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے. اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتی، اس سے ہمارا ایک خونی اور روحانی، اخلاقی، قانونی رشتہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہم قطع رحمی نہیں کر سکتے. صرف آگ کر دینا کوئی علاج نہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی راہ نجات یا اسکیپ تو ہونی ہی چاہیے کہ مشکل سے باہر نکلے. تو اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہمیں اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ اس وقت جب بچے کو والدین کی نہ عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کے احساسات کا، نہ ان کے جذبات کا، نہ ان کی محبت کا، نہ ان کے غصے کا، نہ ان کی ناراضگی کا.
تو اس سلسلے میں ویسٹ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسکیپ کی، تو پھر اسکیپ کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ اسکیپ کیا ہے؟ اسکیپ جو ہے یہ ایکرونیم ہے، یعنی مخفف ہے کچھ پرنسپلز کا، ان کے پہلے حرف لے لیے گئے. اس میں سب سے پہلے اسکیپ کا لفظ یعنی ای، اس میں ای استعمال ہو رہا ہے. ای سے مراد ہے اسکیپ فرام اولڈ ویز، یعنی تربیت اور اصلاح کے لیے آپ نے اب تک جتنے طریقے اختیار کیے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. پرانے طریقوں کو چھوڑنا، پرانے طریقوں سے چھٹکارا پانا کیونکہ وہ کام نہیں کیے. اسکیپ کا دوسرا حرف ہے ایس. ایس کا مطلب ہے اسٹرکچر اے نیو پروگرام ان وچ پریویلیجز مسٹ بی ارنڈ. ایک نیا پروگرام بنانا جس میں بچہ اختیارات یا مراعات یا جو بھی آپ اس کو بینیفٹس دے رہے ہیں اس کو وہ خود کمائے. یعنی جو آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں پہلے تو ان کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے کیونکہ آپ اس کے پیرنٹس ہیں، وہ اچھا کرے یا برا کرے آپ کو اسے کھلانا ہے پلانا ہے، اس کی باقی ضروریات پوری کرنی ہے. لیکن یہاں اس مرحلے پر آ کر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ان بینیفٹس سے یا ان چیزوں سے جو ان کو ہم دے رہے ہیں روک دیں گے. جو کچھ آپ نے ان کو دے رکھا ہے اس پر ایک سٹاپ لگائیں گے کہ اگر تم یہ اور یہ نہیں کر رہے تو ہماری طرف سے بھی فلاں اور فلاں فائدہ ختم کیا جا رہا ہے، مراعات ختم ہے، الاؤنسز ختم ہے. تیسری چیز اسکیپ میں سی آتی ہے، کریٹ اے لسٹ آف رولس فار یور چائلڈ وچ از ایکسپیکٹڈ فرام ہم ٹو فالو. ایسے اصولوں یا ضابطوں یا طریقوں کی فہرست بنائیں، لسٹ بنائیں جن پر آپ اپنے بچوں سے عمل درآمد کی توقع رکھتے ہیں. یعنی آپ ان سے کیا چاہتے ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ قرآن پڑھیں، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈیز میں سنجیدہ ہوں، آپ ان کو کوئی خاص ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اس ایگزام میں تمہارے اتنے مارکس آنے چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بغیر آپ کی جگائے خود صبح اٹھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا کر گھر سے جائیں اور وہ جہاں بھی ہیں آپ کو ویل انفارمڈ رکھیں. یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہماری سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے. مثلاً میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ یہی کہ میری ڈیمانڈز کیا ہیں، ان میں نمبر 1 مسجد میں نماز. کیونکہ اب تم بالغ ہو چکے ہو، بالغ ہونے کے بعد تمہارا حساب شروع ہو چکا ہے. جب حساب شروع ہو چکا ہے اگرچہ اب میری ذمہ داری کم ہے لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں اس چیز کا پابند کرنا ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے، یہ تمہیں یہ کرنا ہے. کلیئر کٹ، واضح طور پر. اور یہ باتیں صرف زبانی نہ ہوں، لکھ لیں. یہ طریقہ میں بہت پہلے سے مختلف اوقات میں کرتی آئی ہوں، کانٹریکٹ کی شکل میں، لکھت پڑھت کی شکل میں، اور وہ سارے کاغذ میں نے آج تک سنبھالے ہوئے بھی ہیں. جب اس کا کوئی نیا مطالبہ ہوتا تھا کہ اب مجھے یہ چاہیے تو میں کہتی تھی کہ اس کو ارن کرنا پڑے گا، مفت میں نہیں ملے گا. اچھا آپ کیا چاہتی ہیں، ڈیل کس طرح بنائی جائے؟ نمبر 1 یہ کرنا ہوگا، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4، نمبر 5. اوکے سائن کرو. وہ بھی سائن کرے اور میں بھی سائن کروں. پھر مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا اور اس کو اپنا پورا کرنا. تو پھر یہ ایک کانٹریکٹ بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اس کو باقاعدہ لکھا جائے گا. زبانی باتیں نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ بولتے بہت ہیں اور بول کے اپنی فرسٹریشن نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب معاملہ حل ہو جائے گا. اس غصے میں آ کے بچے دبک کے تھوڑی دیر چپ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے ماں نے بول بال کے پھر بھول جانا ہے تو ہم بھی اپنی مرضی کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھیں، پھر وہ اختیارات یا مراعات جو آپ نے اپنے بچے کو دی ہیں ان کی بھی لسٹ بنائیں کہ آپ نے اس کو کیا کیا دے رکھا ہے. آپ نے اس کو سیل فون دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کمپیوٹر دیا ہے، آپ نے اس کو موٹر بائک دیا ہے، یا کچھ ماہانہ آپ نے اس کو دے رکھا ہے. پھر نیکسٹ ہے اسکیپ میں اے، assess all of the privileges extended to your child. جو آپ نے اس کو دے رکھا ہے اس کی لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا. پھر نیکسٹ ہے پی. پی میں
پلان اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم فار ارننگ کریڈٹس. کریڈٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنائیں. اب یہ سسٹم پہلے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے بنانا ہے. یعنی آپ کو بتانا ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کے عوض آپ کو کیا واپس چاہیے, اور ایک کام کے مثلاً کتنے نمبر آپ اس کو دیں گے, کتنے پوائنٹس دیں گے. مثلاً اگر وہ ایک نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کے 5 پوائنٹس ہوں گے, 2 پڑھتا ہے تو 10, 3 پڑھتا ہے تو 15 وغیرہ وغیرہ. اسی طرح باقی بھی جو چیزیں آپ اس سے چاہتے ہیں ان سب کے آپ پوائنٹس بنا کر ان کو جب آپ لکھیں گے تو پھر ان کے آگے ان کی مارکنگ کریں گے, جیسے آپ سمجھے کہ یہاں آپ روپے پیسے کے لین دین کر رہے ہیں. اسی طرح ان پوائنٹس کے ساتھ دی جانے والی مراعات کا ایکسچینج ہوگا. اور پھر آخری چیز اس میں اسکیپ میں ایکسچینج پریویلیجز فار کریڈٹس ارن بائی فالوئنگ رولس. اصولوں پر عمل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے اعزازات کے اختیارات اور مراعات سے تبدیل کریں. یعنی جو بھی اصول بنائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اب ایکسچینج کا ایک سسٹم بنائیں کہ کس چیز کے بس کیا دیا جائے گا. اور ای میں ایک اور آتا ہے اسٹیبلشنگ رولس. ان رولس کو پھر آپ اپلائی بھی کریں. آپ نے ان کو صرف بنانا ہی نہیں, صرف کہنا ہی نہیں, صرف لکھ کے رکھ نہیں دینا پیپر, بلکہ ان کو اب اپلائی بھی کرنا ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس طریقے پر, اس اصول کے تحت یا اس پروگرام کے تحت آپ ان کو جو بھی کچھ دے رہے ہیں, چاہے وہ محبت ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ رسپیکٹ ہے, چاہے وہ کوئی مادی چیزیں ہیں, کوئی انعامات ہیں, کوئی ایوارڈز ہیں, کچھ بھی آپ جو دے رہے ہیں, اس بات کا انہیں اچھی طرح احساس دلائیں کہ اب یہ سب کچھ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم خود کچھ کر کے دکھاؤ گے. ہم ماؤں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بچہ کچھ بھی کرے, صحیح کرے غلط کرے, ہم ہر حال میں بس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں, اور وہ کچھ کرے یا نہ کرے ہم اپنی ممتا کے آگے گر جاتے ہیں اور پھر سے سب کچھ لٹا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں فرم رہنے کی ضرورت ہے. یعنی بینگ اے مدر ہماری ایک بہت بڑی ویکنیس ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو وہ کچھ بھی کریں لاڈ دیتے رہتے ہیں, اسپائل کرتے رہتے ہیں, ان پر سختی کرنا نہیں جانتے اور تھوڑا فرم نہیں رہتے, خود ہی اصول بناتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں, جس کا بچوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے, اور میری ماں کی ویکنیس کیا ہے, وہ کس وقت خوش ہوتی ہے, کس وقت ایموشنل ہوتی ہے, کس بات سے راضی ہو جاتی ہے, اور اس وقت کیا بینیفٹ اٹھانا ہے. اس پر آپ نے فرم رہنا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بعض اوقات فائدہ اچھی غذا کھلانے میں ہوتا ہے, اور بعض اوقات فائدہ کڑوی دوا پلانے میں ہوتا ہے. کڑوی دوا پلانا ہوتا مشکل ہے, لیکن اب وہ وقت گزر گیا کہ جب اچھی غذا سے آپ اپنے بچے کو پال رہے تھے. ایک بچہ جب صحت مند پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں, پھر ایک عرصے کے بعد سالڈز کھلانے لگتے ہیں, پھر ہر ایج کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. لیکن پھر جب بچہ خود کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو کچھ گندی چیزیں کھا لیتا ہے, کچھ ادھر ادھر سے جنک کھانا شروع کر دیتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب وہ بیمار پڑتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر صرف غذا سے کام نہیں چلتا, پھر آپ کو دوا دینی پڑتی ہے, اور دوا کڑوی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کرنا ہے کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب پیار سے بات نہیں بننے والی, اب تھوڑا خود پر کنٹرول کرنا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بچے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی کریں. ہم اور ہمارے بچے اسی لیے نام رکھا گیا تھا. اور بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے ضروری ہے خود کو ڈسپلن کریں. بچے کو کچھ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود سیکھیں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ ساتھ ساتھ چلنے کا سفر ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, ون وے بات نہیں چلے. میں نصیحتیں نہیں کام آئیں گی, ان کو بھی سکھانا ہے اور ساتھ خود بھی سیکھنا ہے. اب آپ اپنے اپنے کچھ ٹارگیٹس لکھیے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیا دینا ہے, مثلاً کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ کیا کریں. یہ چند ایک باتیں جو میں نے مثال دی, بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا ان کو چھوڑ دیں, لیکن
اپنے بچوں کے اندر دیکھیں کہ کمی کہاں. مثال کے طور پر یہ کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے, دادا دادی آتے ہیں ان کو نہیں ملتے, سلام نہیں کرتے گھر میں داخل ہونے پر, یا چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں, شاؤٹنگ کرتے ہیں, بلا وجہ غصہ شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر جب ٹین ایج میں بچے داخل ہوتے ہیں نا تو ان کے مزاج موڈ بہت فلکچویٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ ان کے لیے جو بھی گھر کے اصول ضابطے قاعدے بنائیں گے وہ آپ ابھی کچھ لکھ لیں اور کچھ آپ خانہ بنا کر جگہ چھوڑ دیں اپنے ہوم ورک کے لیے. اس میں آپ بچوں کی مثلاً پڑھائی اور صرف دینی اعتبار سے ان کی اپ برنگنگ نہیں, بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر مینرز یا ان کے اندر جو ذاتی ان کی اصلاح کے طور طریقے ہیں, جیسے ذاتی صفائی ہے ان کی, کیونکہ بعض بچے کپڑے نہیں چینج کرتے, بعض بچے اپنے بال نہیں بنواتے, ناخن نہیں کاٹتے, جرابیں نہیں بدلتے, کپڑے جو ہیں وہ گندے پہنے رکھتے ہیں, یعنی ان کو اپنے پہننے اوڑھنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ اس اعتبار سے ان کو پرکھ سکتے ہیں. یعنی ایک ہولسم اپروچ ہوتی ہے جس میں فزیکل ہیلتھ بھی شامل ہے, جس میں اسپرچل ہیلتھ بھی شامل ہے, جس میں ان کے سوشل ایٹیکیٹس بھی شامل ہیں, اور جس فیلڈ میں ان کو جانا ہے اس کے اعتبار سے ان کا پڑھنا لکھنا, جو بھی آپ زندگی میں ان کو کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ دنیاوی تعلیم میں بہت اچھے ہیں لیکن دینی تعلیم کا انہیں کوئی شوق نہیں تو آپ اس کی طرف بھی آ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم قرآن ترجمے سے پورا نہ پڑھ لو. بات ختم. پڑھ لو گے تو اگلا قدم اٹھے گا, کیونکہ بچے کافی عرصے تک والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے جاب, اپنے کیریئر کے ہونے کے باوجود بھی, مثلاً اپنی شادی کے لیے وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ سے مختلف چیزیں چاہتے ہیں تو اس وقت تک آپ ان کی اصلاح کے پروگرام بنا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کمی دیکھیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ایک جارحانہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا اور بچوں کا اس طرح معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے حریف ہیں یا دو پارٹیاں ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آپ کا بیر ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس میں ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے اور ایک نے دوسرے کے اوپر غالب آنا ہے یا اس نے اس پر یا اس نے اس پر. ایسا تعلق نہیں ہوگا, مفاہمت کا ہوگا, کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے ہیں. وہ آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا حصہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ طریقہ کار درست ہو. یہ سب کچھ بہت سٹل انداز میں کریں, بہت عمدہ انداز میں کریں. جیسے آپ کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حریف پارٹی ہیں ایک دوسرے کی. اگر ایسا کریں گے تو کیا بزنس ڈیل ہو جائے گی؟ کیسے کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ کمپرومائزنگ وے میں, احترام کے انداز میں. جی شاہد, میں نے لاسٹ ایئر آپ کی کلاسز اٹینڈ کی تھی تو دو چیزیں جو الحمدللہ میں نے اس ٹائم سے اسٹارٹ کی تھی, اب بچے کی اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ میں بھول جاتی ہوں, وہ آ کے مجھے یاد دلاتے ہیں. ایک یہ کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے الحمدللہ سورہ کہف میں فورس کرتی تھی شروع میں کہ پڑھو پڑھو پڑھو, لیکن جب یہ کورس میں نے جوائن کیا اور آپ نے جب بتایا کہ بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے اور آپ ان کو کام دیں لیکن ان کو فورس مت کریں, آپ ساتھ ساتھ صرف واچ کرتے جائیں کہ بچہ کرتا کیا ہے, انڈیپینڈنٹ بنائیں. انڈیپینڈنٹ. الحمدللہ اب وہ دن آ گئے, میرا بیٹا مجھے یاد دلاتا ہے کہ مما اپنی فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھی. اور سیکنڈ یہ کہ فرائیڈے والا دن اور آپ نے کہا تھا ٹارگیٹ سیٹ کریں, اصول بنائیں, تو میں نے فرائیڈے کے حوالے سے فرائیڈے کو ایکٹیویٹی ڈے بنا دیا تھا کہ نیلز کٹنگ اور کپڑے پہننا, یہ سارا کچھ. اب الحمدللہ وہ اتنی عادی ہو گئے عادت ہو گئی, بالکل میں نے بالکل رب کر دیے. بالکل. اب نئے سیٹ کریں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے جو گرو کرتے جاتے ہیں ان کے ساتھ نئی نئی چیزیں آپ طے کرتے جائیں ان کی ضرورت کے مطابق. یعنی جب چھوٹے بچے ہوں گے تو اور طرح کی چیزیں سیٹ کریں گے. مثلا 7 ایئر سے کم کے بچے تو اس میں نماز وغیرہ تو نہیں آپ سیٹ کریں. ایک 7 سے جب ٹین ایج میں جائیں گے اس کا اور حساب ہوگا, پھر بڑے ہوں گے, پھر 20s کو کراس کریں گے تو کچھ اور ہوں گے. اگر شادی ہو گئی ہے, ان کے آگے بیوی بچے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ کے مس بہیو کرتے ہیں تو پھر کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو ہر ایج کے مطابق آپ ان کی مینٹل, فزیکل, سوشل, ایموشنل گروتھ کے لیے مختلف ٹارگیٹ سیٹ کرتے رہیں. جب آپ سمجھے کہ ایک چیز ہو گئی, ایک عادت بن گئی, مثلا 6 ویکس کافی ہوتے ہیں ایک چیز کو کرنے کے لیے,
جب وہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جائے, جب وہ ہو جائے تو نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جائے. سب کچھ اکٹھا نہ شروع کریں. اتنے سارے اصول نہیں آپ نے بنانے کے نہ وہ کر سکے اور نہ آپ کروا سکیں اور اپنے لیے ایک وبال اکٹھا کر لیں. یعنی 10 باتیں رکھ لیں اور آپ خود ہی بھولے رہیں. 3 چیزیں لے سکتے ہیں. مثلا نماز قرآن لے سکتے ہیں ایک وقت میں, اپنے اسپرچل ان کی نیڈس یا دینی جو ضروریات ہیں, اور پھر اسی طرح صفائی کے 1-2 چیزیں لے سکتے ہیں. مثلا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہا کے اب تولیہ بھی پھینک دیا, کپڑے بھی پھینک دیے, ہر چیز پھینک دی. اب ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا انہیں بھی یہ نہیں برا لگتا. ہوتا کہ شادی کے بعد پھر کتنے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. جب لڑکوں کو اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں تو لڑکیوں کو عام طور پر مائیں سگڑ بناتی رہتی ہیں, تم نے اگلے گھر جانا ہے تو تم یہ بھی سیکھ لو اور وہ بھی سیکھ لو. جب وہ جا کے دیکھتی ہیں کہ میاں صاحب کو تو ایک بھی عادت نہیں اس میں سے, تو شروع میں گھبرا جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس سے بھی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں بعض اوقات, چھوٹی چھوٹی بری عادتوں سے. تو ایسی تمام چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ایک ٹین ایج لڑکی یا لڑکے میں کون سی عادتیں ہونی چاہیے, مسٹ ہیں, دنیا کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی, اور ان کے آگے انہوں نے ایک جنریشن کو ریز کرنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آج ہم ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, کل ہمارے بچے چند سال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے. تو پھر ہم کیا کریں گے اگر انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ اچھے پیرنٹس کیسے بننا ہے, اور ہم صرف لڑکیوں کے اوپر ہی سارا زور کیوں لگا دیتے ہیں کہ وہی اچھی تربیت یافتہ بنے, لڑکوں کو کیوں نہیں ڈسپلن کرتے. تو دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کا آپ خیال رکھیے کہ جو بھی آپ اصول, ضابطے, قاعدے بنائیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنائیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. مثلاً قرآن پاک سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ ہی انہیں جھڑکو, اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو, اور کہو کہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اب یہ آپ کے بچوں کے اوپر لازم ہے کہ یہ ادب سیکھیں, لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں سے ایک بات بھی نہیں کر رہے, ان کے اندر یہ اخلاق ہے ہی نہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے, سب جانتے ہیں نا. بچوں کو یہ کون سکھائے گا, کون بتائے گا, کس کا فرض بنتا ہے؟ ہمارا نا. ہم نہیں سکھانا نا, صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, اس لیے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے. اگر ہمارے بچے یہ طریقہ, یہ ادب, یہ حکم فالو نہیں کریں گے تو کیا ان کا کوئی نقصان ہوگا؟ سخت نقصان ہوگا, شدید حساب ہوگا, وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محبت میں, اپنی ممتا میں بچوں کی بدتمیزیاں اگنور کرتے رہیں, لیکن یہ ان کے حق میں سخت نقصان دہ ہے. تو آپ کریں گے کیا؟ مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو ادب تمیز سکھانا چاہتے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو لکھتے ہیں کہ تم آئندہ ادب سے بات کرو گے, اتنا کافی نہیں. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ تم اللہ کا یہ حکم مانو, اس لیے مت کرو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ میرے لیے کرو. کیا کیا کرنا ہے, آؤ یہ آیت پڑھتے ہیں مل کے. تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 اس کے سامنے قرآن مجید لے کر کھول کر بیٹھ جائیے اور اسے کہیے کہ آپ ذرا پڑھ کے سنائیے کیا لکھا ہوا ہے, اور کس نے کہا ہے, اور کس کے لیے ہے, اور کیسا کرنا ہے. اسی سے سوال کیجیے. تو لکھا ہوا کیا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا, میرا فیصلہ نہیں ہے. کیا بتائیں گے اپنے بچے کو؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس کے پاس تم نے واپس جانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, شرک نہیں کرو گے, اور اللہ ہی کی عبادت کرو گے. لہذا نماز ایسے پڑھو گے, والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو اف نہیں کہو گے. اس کا مطلب نہیں کہ بڑھاپے میں اف نہیں کرو گے اور آپ جتنی چاہے اف کر لو, اب بھی نہیں کرو گے. بچوں کو حق نہیں کہ ماں باپ کے آگے کندھے اچکے یا بدتمیزی کریں یا کسی بھی طرح روڈ ہو, اور یہ بچپن سے ہی سکھایا جائے گا. لیکن بچپن میں پھر بھی بچے چپکتے ہیں ماں باپ کو, بڑے ہو کے بدتمیز ہوتے ہیں.
اس وقت ان کو یہ بتایا جائے گا. اور والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، ادب سے بات. جب بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ جواباً بدتمیزی سے چیخ کے نہیں بولیں گے کہ چپ کرو یہ تم کیا کر رہے ہو. نہیں، آپ آہستہ سے بولیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر ان کے آگے جھک کے رہو اور ان کے لیے دعا کرو. میک شور آپ کے بچوں کو یہ دعا یاد ہے زبانی. نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے لیے پڑھیں، آپ اپنی روز کی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں. کچھ دعائیں ایسی جو روزانہ مانگنی چاہیے، اور اس میں یہ دعا فجر کے وقت مثلاً کسی ایک وقت میں اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے ساتھ احسان انسان کے لیے زندگی میں بہت سی خیر لاتا ہے. جہاں معاملات اٹکنے لگے، پریشانی آنے لگے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ اختیار کریں. جیسا بھی کر سکیں، جو بھی کر سکیں، چاہے فزیکلی ان کی خدمت کر کے، اور اگر حالات اجازت نہ دیتے ہو تو ان کے لیے دعا کر کے، مال خرچ کر کے. تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں، اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ تمہیں یہ دعا زبانی یاد ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ نے 2 لوگوں کو دیکھا تو پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ میرے والد ہیں. یہ 2 لوگ جا رہے تھے تو ایک سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا میرے ابا ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا ان کا نام نہ لو، ان سے آگے نہ چلو، نہ ان سے پہلے بیٹھو. یہ اسلام کا ادب ہے کہ بچوں کو تمیز سکھائی جائے کہ وہ ماں باپ کا نام لے کے نہیں بات کریں. کیا کریں؟ جو بھی پیار کا لفظ آپ ان کو سکھائیں، اردو، عربی، انگریزی، کسی اور زبان میں، جو بھی آپ کا کلچر ہے، لیکن احترام سے نام. آگے مت چلو اور پہلے مت بیٹھو، پہلے والدین کو چیز آفر کرو. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جس میں 3 لوگ جا رہے تھے کہیں بنی اسرائیل کے، اور بارش ہونے لگی تو وہ تینوں غار میں چلے گئے، اور اتنے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا، اوپر سے ایک پتھر گر کے، اور وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، نہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ تینوں مل کے اس پتھر کو دھکیل دیتے، تو ان کی موت یقینی ہو گئی. یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے اس لیے بالکل حقیقی واقعہ، سچا ہے، کوئی ایسی سٹوری نہیں بنائی ہوئی. ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی، اور اس دعا میں کیا تھا؟ اپنی اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا گیا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کی دعا سے سارے کے سارا پتھر ہٹ گیا. تینوں کے، ایک کے دعا سے، پھر دوسرے پہ تیسرے کے سرک گئے پتھر، فائنلی سارا ہٹ گیا. اس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا سارا دن بکریاں چرانے کے بعد، اور ایک دن میں آیا تو وہ سو چکے تھے اور میرے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا اور انتظار کرتا رہا. پہلے میرے ماں باپ پیئیں، پھر میرے بچے پیئیں گے، خواہ وہ بھوکے. تو پیرنٹس فرسٹ. تو بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ پیرنٹس فرسٹ. اس لیے نہیں کہ آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے فائدے میں سکھائیں، نہیں، ان کے فائدے میں، کہ ماں باپ پہلے. تو یہ ان بڑی نیکیوں میں سے ایک ہے جو انسان کی بڑی بڑی مشکلات کو دور کر دیتی ہے، بڑے بڑے پتھر راستے سے ہٹا دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے زینے کھول دیتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ اصول بنائیں گے تو کوئی ایسا اصول نہیں بنائیں گے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو. کسی حرام یا غلط کام کے کرنے کا ان کو حکم نہیں دیں گے. قرآن مجید سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، 2 سال دودھ چڑانے میں لگے، اس لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان. البتہ دنیاوی معاملات میں بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے خود بھی اور والدین بھی ان کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف. واضح؟ مثلاً کیا ہو سکتی؟
عام روزمرہ زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو اسلامی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی؟ مثلا جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. درست فرمائیں. کیونکہ اکثر ماں باپ ہی بچوں کو اسکول میں غلط اپلیکیشن دلواتے ہیں ان سے لکھوا کے. دروازے پہ کوئی آئے تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بتاؤ ماں باپ اندر نہیں ہے. فون پر اور مختلف طریقے رشتے داروں کے ساتھ چال بازیاں کرنا سکھاتے ہیں بعض اوقات. تو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نافرمانی میں ہو، اس کا ان سے عہد نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان سے یہ عہد لے سکتے ہیں کہ تم مثلاً کوئی بزنس شروع کرنا ہے اس نے، یا کوئی خاص کام کرنا ہے، کہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے. یا جیسے شادی کا ہی معاملہ ہے، لڑکیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن لڑکوں کے لیے بھی آپ معروف کے اندر رہتے ہوئے، معروف سے مراد یعنی ایک جو عام قاعدے کی چیز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں. مثلاً آپ باہر کے ملک پڑھنے بھیج رہے ہیں، آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں، آپ ان سے شرط لگا سکتے ہیں کہ دیکھو تم بغیر اجازت کے شادی نہیں کرو گے. کیونکہ لڑکوں کو تو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں شادی کر لیں، لیکن بہرحال ماں باپ کو کانفیڈینس میں لینا اور ان کا مشورہ لینا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کا بچہ کو غلط فیصلہ کر سکتا ہے، بہت سمجھدار نہیں ہے، تو آپ اس کو لکھوا کے مزید پابند کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایسی بھی شرط نہ ہو کہ جو بالکل ہی دین کے خلاف ہو. بعض اوقات وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن ہمارا کلچر اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ نہیں اس ذات میں نہیں کرنا، اس خاندان میں نہیں کرنا، فلاں نہیں. اللہ یہ کہ کوئی دین کا نقصان ہو، ادروائز آپ برادری وغیرہ کے قصے کو سامنے رکھ کے ان کو شادی سے محروم نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض خاندانوں میں اتنی سختیاں اس معاملے میں کہ لڑکی فلاں برادری سے نہیں، اس لیے ہم اس سے تمہاری شادی نہیں کریں گے، خواہ وہ لڑکی سارے دین کے تقاضے پورے کرتی ہو لیکن کرنے نہیں دیتی. تو یہ بھی غلط ہے. تو ناجائز چیزوں میں اطاعت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اگر وہ کسی نیکی کے کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، مثلا دینی تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، دنیا کی ڈگری کر لیا، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کسی مثلا عرب ملک میں رہ کے کسی اسلامی یونیورسٹی میں جا کے کوئی اور ڈگری کر لیں، تو اس میں بھی ماں باپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں کسی اعتبار سے. مثلا یہ کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ اس وقت گھر سے چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے اوپر اتنا گراں گزرے کہ وہ آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے یا کوئی اور نقصان ہو اس کا. کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ماں باپ ان سے زیادہ ان کے حق میں بہتر سوچ رہے ہوتے ہیں. میجورٹی کیسز میں کبھی ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب اس کی مثال یہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا اور آپ سے سخت گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، میں نے بہت قربانی دی ہے کہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ. یہ بیعت نہیں ہوگی. حالانکہ یہ دین کا کام تھا لیکن والدین ابھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پر، کہ نہیں جب تک وہ راضی نہیں ہوتے پوسٹ پون کر دو. اسی طرح ایک اور جگہ پر جہاد کا لفظ آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ تھے، کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں کی خدمت میں جہاد کرو، ان کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی. اس طرح بعض ضروری مقامات پر دین کی ضرورت کو بھی پیچھے کیا جا سکتا ہے جب والدین کی اپنی یا کوئی اور ایسی شدید ضرورت ہو کہ جس سے الٹیمیٹلی دین کا نقصان ہو رہا ہو، تو اس میں بھی انٹرفیئر کر سکتے ہیں. ان سے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب تک تمہاری یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تم کوئی اور دوسرا کورس جوائن نہیں کرو گے. فار ایگزامپل، کیونکہ آپ کو پتا اگر وہ 2-3 کام بیک وقت کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، تو آپ اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں. اس ایئر سے اس ایئر تک یہ پڑھو گے، اس ایئر سے اس ایئر تک یہ جاب ہوگی، یا یہ کام کرو گے، اس ایئر سے اس ایئر تک ایسا کرو گے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دین کی تعلیم دلوا دیں پھر دنیا کی دلوا دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چونکہ والدین کے حقوق ہیں اور وہ بچوں سے حقوق کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس دین سے دلیل ہونی چاہیے. یہ دلائل اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ ان کے فائدے میں ان کو ڈسپلن کریں گے.
اور جہاں تک احترام وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو ایک عمومی اصول موجود ہی ہے. اس میں بچوں کو اگر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے کہ بڑوں کا، خود آپ کا، دادا دادی، بڑے بزرگ جتنے بھی خاندان کے ہیں، استاد، کوئی بھی بڑا، اس کی آپ نے عزت کرنی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا. وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. پھر اسی طرح ذاتی صفائی. بعض اوقات پیرنٹس خود بھی اس سے غافل ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، لہذا بچوں کے اندر عادت ہی نہیں پڑتی ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی. وہ کوئی بھی گندے ہاتھ سے کھانے شروع کر دیتے ہیں. ان کو عادت ہی نہیں پڑتی کہ وہ صبح اٹھ کے نہائیں دھوئیں، کپڑے تبدیل کریں. تو گندگی سے نجات جو ہے یہ دین کا ایک بہت اہم پہلو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی، جن میں سے ایک سورۃ المدثر ہے، اس میں کیا فرمایا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی حکم دیے گئے کیا تھا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو. بعض لوگ بچوں کو ٹوائلٹ ٹرین نہیں کرتے، گندی نیپیوں میں ہی رکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو گندگی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. خود سوچیں کہ اگر گندی نیپی وہ کئی گھنٹے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی اسمیل آپ کو نہیں آ رہی، ان کو تو آ جا رہی ہے. تو وہ اتنا ٹیون ہو جائیں گے گندی بو سونگنے کے کہ ان کو پھر احساس بھی ختم ہو جائے. اسی طرح بعض اوقات بچے بڑے ہو کر بھی بیڈ گیلا کرتے رہتے ہیں. کوئی بیماری ہو سکتی ہے الگ بات ہے، لیکن میں سوچتی کہ رات کو سوتے وقت وہ باقاعدہ صاف ستھرے ہو کر نہیں سوتے، اپنی ضروریات پوری کر کے نہیں سوتے، لہٰذا وہ رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات استنجا ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے انڈر ویئر جو ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے بڑے ہو کر بھی، یا استنجا کرتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، سارا کموڈ اور پورا واش روم گندا ہوتا ہے. یہ کئی گھروں میں دیکھنے میں آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے اس کا گناہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ قبر میں وہ سزا بھگتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا تھا؟ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کو عذاب ہو رہا تھا، اور میں کسی بڑی چیز میں نہیں، 2 لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا. ایک تو چغل خور تھا اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو بچوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. بچپن سے ہی سکھائیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو بڑے ہو کر ڈسپلن کریں گے. ایسا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور ابھی تک آپ جا کے چیک کرتے ہیں اس نے کموڈ فلش ہی نہیں کیا، اس نے باہر چھینٹے گرائے ہوئے، اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی، آپ اس کے کپڑے لانڈری میں ڈال رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ویئر گندا ہے. کیا آپ اگنور کر دیں گے؟ اب تو اس پر نماز بھی لازم ہو گئی ہے. یہ کون تمیز سکھائے گا؟ کس کا کام ہے بتائیے؟ کیا آپ یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں، کیا کریں، بہت دفعہ کہتے ہیں؟ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ بٹھائیں گے، سٹ ڈاؤن، لکھو یہاں آج کے بعد یہ نہیں کرو گے، 3 دفعہ لکھو، اور اگر کیا تو فلاں چیز ملے گی، ورنہ اس ہفتے تم اپنے دوست کے گھر نہیں جا سکتے، اس ہفتے تمہارا دوست نہیں آ سکتا، تمہیں باہر نہیں کھیلنے دیا جائے گا جب تک تم یہ عادت نہیں چھوڑو گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا اس کا؟ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ہم خود کام لینا ہی نہیں جانتے بچوں سے کہ ان کو کہاں بٹھا کے کیسے پکڑنا ہے. لٹرلی ایک بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مثلاً اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی چیز طے کی ہے نا کہ ہم نے روزانہ اتنا فلاں چیز کو پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھتا تھا تو میں ہاتھ پکڑ لیتی تھی، جب تک تم یہ مکمل نہیں کرو گے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے. کوئی چیخنا چلانا نہیں، کچھ نہیں، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نو وے آؤٹ. ہم کہتے ہیں یہ بچے قرآن ہی نہیں پڑھتے، دین ہی نہیں پڑھتے، کوئی بات ہی نہیں سنتے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں. اصل بات ہی کہ دنیاوی اسکولوں کے کام کے لیے تو ہر طرح کی ان کی محنت سماجت کی، وہ سختی بھی کی ہے، لیکن دین کا کام جہاں آیا، نماز کی جہاں بات ہے، ہم بھی سو گئے وہ بھی سو گئے. نہیں بھائی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو، سٹ ڈاؤن، یو کین ناٹ گو آؤٹ آف دس روم انٹل یو ڈو دس ورک. اتنا پورشن قرآن کا آج پڑھنا ہی پڑھنا. ہم روز کی 10 آیتیں پڑھیں گے، لازم پڑھیں گے، تب تمہیں یہ چیز ملے گی.
اس وقت ہو سکتا ہے ان کی نیت صرف چیز لینا ہو، بھلے لیں، یہ کوئی بات نہیں. جب وہ قرآن پڑھ لیں گے یا وہ دین سیکھ لیں گے تو ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا. جوڑ دھونا سے مراد یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا جوڑوں کے اوپر کی چھوٹی چھوٹی سلوٹیں ہوتی ہیں، ان میں بعض اوقات جراثیم پھنس جاتے ہیں، میل پھنس جاتی ہے، خصوصاً جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے اور بہت جھریاں آ جاتی ہیں ہاتھوں پر، تو ان کو بہت اچھی طرح دھونا پڑتا ہے. ہاتھوں کو دھونے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم یوں دھو لیتے ہیں اور اس جگہ میل یا جرمز پھنسے رہ جاتے ہیں. یہ پورے اچھی طرح ہاتھ وہ بھی آپ دھو کے دکھائیں گے، بتائیں گے کہ کس طرح بنے. بعض اوقات تھوڑا سا وہ لیتے ہیں ڈٹرجنٹ اور یوں کر کے بس اسی وقت دھو کے، اور اس میں بھی چپ چپ ہوتی ہے صابن کی، اور تولیے سے صاف کر لیے. تو ان ساری چیزوں کو آپ واچ کریں گے، دیکھیں گے اور ان کو طریقہ سکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. پھر فرمایا بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناک بال صاف کرنا. جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو یہ باتیں بتانا آپ کا فرض ہے. اگر آپ زبان سے نہیں بتا سکتے تو آپ ان کو کوئی کتاب پڑھنے کو دیجیے یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے. پانی سے استنجا کرنا، صرف ٹشو پیپر کافی نہیں ہے. راوی کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا، جیسا خصوصاً دودھ پینے کے بعد یا اور موقعوں پر. پھر اسی طرح غسل کرنا. ہر مسلمان پر حق ہے کہ 7 دن میں ایک دفعہ ضرور غسل کرے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، آپ روز بھی کر سکتے ہیں لیکن 7 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. پھر اسی طرح طاؤس بن کیسان سے روایت ہے، میں نے ابن عباس سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو لو اگرچہ تمہیں جنابت لاحق نہ ہو، اور خوشبو لگاؤ. یعنی خوشبو لگانے اور صاف ستھرا رہنے کا طریقہ سکھانا. پھر اسی طرح بالوں کی صفائی، یعنی کہ سر کے بالوں کی پراپر کٹنگ. بعض اوقات کچھ بچے جو ہیں وہ بال بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پورے اڑانا چاہتے ہیں، کوئی اسٹائل بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں اسلام کا طریقہ کیا ہے ان کو پراپر طریقے سے بتا دیا جائے تاکہ ان کی ایک معروف شکل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے، یعنی بالوں کی کنگھی وغیرہ کرنا اور ان کو ڈسپلن میں رکھنا. یعنی بہت سے فیزز آتے ہیں، کبھی ان کو اتنی جیل لگانے کا شوق آتا ہے کہ وہ ہر وقت جیل لگا کے سٹائل بنائے رکھتے ہیں، کبھی ان کو رنگنے کا شوق آ جاتا ہے، کبھی ان کو پورے شیو کرانے کا شوق آ جاتا ہے، کبھی ان کو بہت لمبے بڑھانے کا آ جاتا ہے. یہ سب فیزز ہیں. اس میں تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ ذہن سازی کرنی پڑتی. نہ آپ ان کو مکمل آزادی دے دیں اور نہ ہی آپ ان کو سختی اور زبردستی سے اپنے طریقے پر لائیں، لیکن ان کو معروف اور معقول طریقہ بتاتے رہیں حتیٰ کہ وہ اس تک آ جائیں. اور پچھلے سٹیپس وہی اختیار کریں گے جو پچھلے لیکچرز میں ڈسکس ہو چکے ہیں. پھر اسی طرح ان کا ماحول صاف ستھرا ہونا، ان کا کمرہ، ان کا ٹیبل، ڈیسک، کیونکہ بعض اوقات بچے چیزیں پھیلا کے رکھتے ہیں اور اگر آپ بھی صفائی کرنے لگے تو کہتے ہیں ہماری چیزوں کو ٹچ نہ کیجیے، پھر ہمیں ملیں گی نہیں. کوئی چیز ہاتھ نہیں لگانے دیتے ایک وقت آتا ہے. تو آپ ان کو پھر کہیں کہ چلے ہم مل کے صفائی کرتے ہیں اور ویک میں آپ ایک دن یہ اور یہ کرو گے. ان کو لسٹ بنا کر دیں کہ اس دن آپ کیا کرو گے، طریقہ سکھا دیں تاکہ وہ اپنی صفائی خود کر سکیں. پھر اسی طرح اخلاق اور آداب سے متعلق بھی آپ اصول بنا سکتے ہیں. مثلاً اگر بچے کو بہت زیادہ غصہ کرنے کی عادت ہے تو آپ اس کے اینگر مینجمنٹ کے اوپر خود پڑھیں گے، ورک کریں گے اور اس کو پورا ہیلپ کریں گے کہ وہ اپنی اس عادت سے باہر آئے. آپ کو معلوم ہوگا کتنی طلاقیں صرف مردوں کی اس عادت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ جہاں وہ اچھے بھی بہت ہوتے ہیں لیکن فار سم ریزن اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور غصے میں صرف زبان نہیں ہاتھ کا استعمال بھی شروع کر دیتے. یا اسی طرح بعض لڑکیاں غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، یا سسرال والوں کی یا والدین کی یا رشتے داروں کی یا کسی کی بھی، جس کے نتیجے میں تعلقات بہت بگڑ جاتے ہیں. تو اگر یہ بچپن میں کنٹرول ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ جب تک بچہ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کو اس پر لائیں گے. پھر اسی طرح سلام کی عادت ڈالنا، اس پر بھی پوائنٹس دیں گے آپ ان کو کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے تو آپ کو اتنے پوائنٹ ملیں گے تاکہ ان کو عادت پڑ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو
تو اپنے لوگوں کو یا اپنے آپ کو سلام کہا کرو. یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو پاکیزہ ہے, مبارک ہے. تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو داخل ہو کر تحفہ نہیں دیں گے؟ اس سے کتنا پیار, محبت اور آپس کا بانڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو چھوٹے بچوں کو ہی سلام سکھانا شروع کر دیں, ورنہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر خاص طور پر چیک رکھیں کہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو اس کو بھی اسٹرکٹلی ڈسپلن کرنا ہے کہ اگر آئندہ تم گھر آ کے سلام نہیں کرو گے تو پھر اتنے نمبر تمہارے مائنس ہو جائیں گے, اور اگر ہفتے میں اتنے پوائنٹ سکور نہیں کیے تم نے تو تمہاری فلاں چیز لے لی جائے گی.